آدھی رات کو وہ کمرے میں آیا تو دلہن بنی وہ کم سن لڑکی سوچ میں تھی۔ ان کی شادی کی آج پہلی رات تھی، پر ان کی شادی عام شادیوں جیسی بالکل نہ تھی۔ لڑکے والوں نے عین نکاح کے وقت بارات لانے سے منع کر دیا تو یتیم کا نکاح ماموں نے اپنے ابراڈ سے آئے بیٹے سے کر دیا۔ ازمیر نے کہا، دیکھو یہ شادی میرے لیے ایک مجبوری ہے، میں کسی اور سے کمٹمنٹ کر کے آیا ہوں تو شادی بھی اسی سے ہی کروں گا اور بیوی کا درجہ بھی اس سے ہی دوں گا، لیکن تمہاری ذمہ داری سے منہ نہیں موڑوں گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے رخ پھیر کر سو گیا۔ سوتے ہوئے اسے محسوس کرتے ازمیر کی آنکھ کھل گئی، اپنے پہلو میں سوئے اس حسین وجود کی رہنائیاں بکھیرتے۔ اس خوبصورت حسن کے آگے وہ بہکتا جلا گیا اور اس سے اپنا حق مہروش، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ بات بات پر رونا بند کرو، تمہاری شادی ہونے والی ہے، اگر وہاں بھی تم اس طرح روتی رہی تو کون دے گا تمہیں سہارا؟ اب تھوڑا مضبوط بننا پڑے گا۔ رخسانہ بیگم اپنی بیٹی کے آنسو پوچھتے ہوئے سختی اور نرمی کے ملے جلے انداز میں بولی۔ مہروش نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، ماما شادی ہونے والی ہے اس لیے تو ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ابھی کچھ اور کہتی کہ اس کی ہچکیاں دوبارہ بن گئی۔ رخسانہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر لگی چوٹ کا معائنہ کیا اور اس کے زخم پر دوبارہ پٹی کی۔ جا کر آرام کرو، انہوں نے ہدایت کی تو مہروش نے خاموشی سے سر جھکایا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ حویلی کے باہر گاڑی رکنے کی آواز گونجی تو دو ملازم بھاگ کر آگے بڑھے اور گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ ازمیر حیدر گاڑی سے باہر نکلا، اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے اور ایک گہری نظر پوری حویلی پر ڈالی۔ پورے 4 سال بعد اس نے اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا، آنکھوں سے گلاسز اتارے اور ایک نظر ارد گرد دوڑائی۔ ملازموں کی چہل پہل ہمیشہ کی طرح تھی۔ ازمیر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، اس نے سر ہلایا اور اپنے باپ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی وہ راہداری میں ہی تھا کہ کوئی بھاگتا ہوا آیا اور ازمیر کے چوڑے سینے سے بری طرح ٹکرایا۔ اگلے ہی پل وہ لڑکی زمین بوس ہو گئی تھی۔ کوہنی فرش پر لگنے کے باعث اسے چوٹ لگی اور وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی، آنکھوں میں آنسو لیے۔ اس نے جب اوپر دیکھا تو سامنے ازمیر حیدر کھڑا تھا۔ ازمیر کی پیشانی پر بل نمایاں ہو گئے۔ وہ روتی ہوئی اپنی کوہنی صاف کر کے اٹھی، بار بار آنسو پوچھتی وہ اپنی چوٹ کا معائنہ کرنے لگی۔ ازمیر نے نفی میں سر ہلایا اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے باپ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم بابا، وہ کمرے میں داخل ہو کر مسکرا کر بولا۔ حیدر صاحب نے اپنے ہاتھ پھیلائے تو وہ فوراً جا کر اپنے باپ کے سینے سے لگ گیا۔ حیدر صاحب نے اس کی پیشانی چومی۔ بیٹا تم آ گئے، یہاں تمہاری بہت ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ مہروش کی شادی اور یقین جانو گھر میں کام ڈھیر لگا ہوا ہے، وہ فکر مند انداز میں کہتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھے۔ آپ بے فکر ہیں بابا، میں آ گیا ہوں نا۔ ازمیر نے مسکرا کر اپنے باپ کا ہاتھ تھاما۔ اب تم بھی بتا دو کہ تم نے شادی کب کرنی ہے، آخر کب تک میں اپنی بھتیجیوں کی شادیاں کرواتا پھروں گا؟ اپنی بیٹی کی شادی کا سکھ بھی تو دیکھنا ہے مجھے۔ حیدر صاحب نے اس کا ہاتھ دبا کر کہا۔ ازمیر مسکرا دیا، بابا بہت جلد آپ کو یہ خوشی بھی مل جائے گی، لیکن فی الحال گھر میں جو شادی ہے پہلے اس سے فارغ ہو جائے۔ وہ مسکرا کر بولا، اچھا جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ، ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔ حیدر صاحب نے کہا تو وہ سر کو خم کرتا وہاں سے نکل گیا تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ رات کھانے کی میز پر تمام لوگ موجود تھے، مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ ازمیر حیدر آ کر اپنے باپ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ مہروش ٹھیک اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ مہروش نے آج فیروزی رنگ کا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا، جس پر سنہری کڑھائی اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ ہلکا سا میک اپ، گلابی ہونٹ اور نم آنکھیں اس کے چہرے پر موجود معصومیت اور اداسی کا امتزاج دیکھنے والے کو مبہوت کر دیتا تھا۔ ازمیر حیدر نے اپنا خیال جھٹکا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مہروش صبح سے بھوکی تھی۔ صبح ماں کی ڈانٹ اور شام میں ازمیر کے ساتھ ہونے والے واقعے کے بعد سے وہ کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ جلدی جلدی اس نے جیسے ہی بریانی کا نوالہ منہ میں ڈالا، گرم ہونے کے باعث اس کا منہ جل گیا۔ وہ ہاتھ سے منہ پر ہوا دینے لگی اور پانی ڈھونڈنے لگی۔ پانی کا گلاس ازمیر کے سامنے پڑا تھا۔ ازمیر نے گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ مہروش نے جیسے ہی پانی چھیننا چاہا، اس کے ناخن ازمیر کی کلائی پر لگ گئے۔ ازمیر نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچا اور خراش کو دیکھنے لگا۔ چپ خبردار، جو اب تم اتنی سی بات پر روئی؟ رخسانہ بیگم نے اسے ڈانٹا۔ ارے بھائی کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ کوئی بات نہیں بیٹا، آرام سے کھانا کھاؤ۔ حیدر صاحب نے نرمی سے کہا، نہیں مجھے نہیں کھانا۔ وہ روتے ہوئے کہہ کر اٹھنے لگی تو رخسانہ بیگم نے سختی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم اپنے ماموں کی محبت کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ،
صبح سے بھوکی ہو تم، نہ جانے کس پر گئی ہو جو ذرا سی بات پر رونے لگتی ہو. بیٹھو یہاں اور جب تک کھانا ختم نہیں کرتی کہیں نہیں جاؤ گی. رخسانہ بیگم نے دو ٹوک لہجے میں کہا. مہروش نے روتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گئی اور کھانا ختم کرنے لگی. مہروش کے والد کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، جس کے بعد سے وہ اور اس کی ماں اپنے ننیال میں ماموں کے پاس رہ رہی تھی. حیدر صاحب نے کبھی اپنی بہن کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی اور نہ کبھی یہ احساس دلایا تھا کہ یہ گھر ان کا نہیں ہے. رخسانہ بیگم پورے حق سے اس حویلی میں رہتی تھی. اسمیر کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے لیے رخسانہ بیگم کی موجودگی کسی نعمت سے کم نہ تھی. کھانا ختم کرنے کے بعد وہ اپنے آنسو پوچھتی سرخ چہرہ لیے اٹھی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی. اسمیر حیدر نے ایک گہری سانس لی، نفی میں سر ہلایا اور خود بھی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چل دیا. کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا موبائل بج اٹھا. اسکرین پر نام دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. ہائی ڈارلنگ، ہاؤ آر یو؟ وہ نرم لہجے میں بولا. دوسری طرف سے بھی چہکتی ہوئی آواز آئی. میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، لیکن تمہیں بہت یاد کر رہا ہوں. اس کے موبائل تکیے کے سہارے ٹکایا اور غور سے اسکرین پر موجود لڑکی کو دیکھنے لگا. وہ لڑکی جس کے چہرے پر حیا کی سرخیاں اور آنکھوں میں ستارے جیسی چمک تھی، اپنی کوہنیوں کے بل چہرہ ٹکا کر اسمیر کو دیکھ رہی تھی. اس کی معصومیت اور دلکش اداؤں نے اسمیر کو سحر زدہ کر رکھا تھا. میں بھی آپ کو بہت مس کرتی ہوں. بتائیں کب واپس آ رہے ہیں؟ اس نے شرارت سے پوچھا. بہت جلد، بابا بھی شادی کی بات کر رہے ہیں. سوچ رہا ہوں اس دفعہ تمہارا بتا کر ہی آؤں گا. اسمیر نے مسکرا کر کہا. وہ خوشی سے چہک اٹھی. یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پلیز اب جلدی سے انکل سے بات کروا دیں. اسمیر مسکرایا. ہاں بالکل کروا دوں گا، لیکن فی الحال ذرا ان کے بیٹے پر توجہ دو. وہ شرما کر اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ گئی. اسمیر کی آنکھوں میں چمک آ گئی. ارے میں وہاں نہیں ہوں کہ تمہارا چہرہ اپنی طرف موڑ سکوں. خدا رحم کرے اس بندے پر اور میری طرف دیکھے. وہ ہاتھ چھوڑ کر منت بھری لہجے میں بولا تو اس کا قہقہا گونج اٹھا اور اسمیر بھی اس کی ہنسی میں کہیں کھوزا گیا. تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد اسمیر نے رابطہ منقطع کیا اور پرسکون ہو کر سونے لیٹ گیا. گزرتے دنوں کے ساتھ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی. دوسری طرف مہروش تھی جس کا بچپنا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. وہ چھوٹی چھوٹی بات پر سسکیاں بھرنے لگتی اور رو رو کر اپنی آنکھیں سرخ کر لیتی. اسمیر جب بھی اسے روتے دیکھتا اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے. آج پھر وہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اسمیر حیدر کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. کیا مسئلہ ہے لڑکی، ہر وقت روتی ہی رہتی ہو؟ وہ غصے سے دھاڑا. اسمیر کے اچانک چیخنے پر مہروش اچھل پڑی اور فوراً سر جھکا لیا. اس کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے. میں نے تم سے کہا ہے کہ رونا بند کرو. جب سے اس گھر میں آیا ہوں تو میں روتا ہی دیکھ رہا ہوں. کیا تم پارٹ ٹائم جاب کرتی ہو؟ وہ بھی رونے کی؟ تمہیں پیسے ملتے ہیں رونے کے؟ خود کو تھوڑا مضبوط بناؤ ورنہ یہ دنیا تمہیں روند کر آگے بڑھ جائے گی. وہ غصے میں کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا. مہروش سسکیاں بھرتی اپنے کمرے میں آئی. ایک تو مما نے ڈانٹ دیا، اوپر سے انہوں نے بھی. سب کے سب کتنے برے ہیں، کسی کو لحاظ ہی نہیں ہے. میں یہاں چند دنوں کی مہمان ہوں. وہ روتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا. تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور کھڑکی کی طرف دیکھا. ڈھلتے سورج کی آخری سنہری کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے اس کا چہرہ کسی پھول کی طرح دمک رہا تھا. اس نے اطمینان سے وضو کیا اور جانے محض بچھا کر کھڑی ہو گئی. مما، میں اس لڑکی کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں. دیکھنا چاہتا ہوں وہ کیسی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے. ارے دیکھ تو آئے ہو، اب کیا ضرورت ہے؟ اس کی ماں نے حیرت سے پوچھا. دیکھا تھا مگر اب گھومنا چاہتا ہوں. وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولا. تب ایک لڑکی اس کی باہوں میں آ کر جھول گئی. وہ مسکرا کر اسے دور کرتے ہوئے دوبارہ موبائل کی طرف متوجہ ہوا. مما، آپ اس کے گھر والوں سے بات کریں، میں کل اسے شاپنگ پر لے جانے والا ہوں. یہ کہہ کر اس نے کال منقطع کر دی. اس کی ماں نے سر پیٹ لیا تھا مگر ہمت کر کے حیدر صاحب کو کال ملا دی. السلام علیکم حیدر صاحب. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ حیدر صاحب کی خوشگوار آواز آئی. شکیلہ بیگم نے ہچکچائے بات شروع کی. حیدر صاحب، دراصل آپ سے کچھ کہنا تھا. مجھے معلوم ہے مجھے مہروش کی ماں کو کہنا چاہیے تھا مگر نمبر نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو زحمت دی. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ دلہا دلہن کو شاپنگ پر لے کر جاتا ہے. سمیر چاہتا ہے کہ وہ خود مہروش کو لے کر جائے. کیا یہ ممکن ہے؟ حیدر صاحب کچھ دیر خاموش رہے پھر بولے. اچھا ٹھیک ہے، آپ سمیر کو بھیج دیجیے گا، وہ مہروش کو لے جائے گا. رخسانہ بیگم مسکرا دی اور کال منقطع کر دی. انہوں نے فوراً سمیر کو کال ملائی مگر اس نے نہ اٹھائی. وہ دانت پیستے ہوئے ایک وائس میسج چھوڑ کر اطمینان سے بیڈ پر لیٹ گئی. اور رونے کی دکان کدھر بھاگ رہی ہو، کدھر جا رہی ہو اب رونے کے لیے؟ اسمیر نے مذاق اڑانے والے انداز میں اسے پکارا. کہاں وہ منہ بسورتی پلٹی تھی. میں بھاگ نہیں رہی، باغ میں پھولوں کو پانی دینے جا رہی ہوں.
ٹھیک ہے جاؤ، لیکن یاد رہے اگر وہاں کوئی کیڑا مکوڑا کاٹ گیا تو مجھے روتی بھی نظر مت آنا۔ اسمیر غصے سے کہتا ہوا حیدر صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے مجھ سے کیا پرابلم ہے؟ میں روں یا ہنسوں؟ اسے کیا؟ مہروش غصے سے بڑبڑاتی ہوئی باغ کی طرف نکل گئی۔ ادھر حیدر صاحب کے کمرے میں داخل ہوتے اسمیر نے دیکھا کہ اس کے بابا پیشانی پر ہاتھ رکھے جھکے بیٹھے تھے۔ کیا وہ بابا کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اسمیر مسکرا کر کمرے میں داخل ہوا، دروازہ احتیاط سے بند کیا اور باپ کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ حیدر صاحب اپنے بیٹے کی خدمت گزاری پر مسکرائے اور بولے، سمیر مہرو کو شاپنگ کے لیے لے جانا چاہتا ہے۔ تمہیں تو معلوم ہے ہمارے یہاں اس طرح غیر مرد کے ساتھ لڑکی کو بھیجنے کا، لیکن ان کے ہاں یہ رواج ہے، اس لیے تھوڑا پریشان ہوں۔ یہ تو بےہودہ رواج ہے، اسمیر نے حیرت سے کہا۔ حیدر صاحب نے اس کا کندھا دباتے ہوئے کہا، لڑکے والے منع کرنا مناسب نہیں لگتا۔ اچھا تم کیا کر رہے ہو کل؟ اسمیر نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ بابا اگر آپ کو کوئی کام ہے تو بتائیں، میں سب چھوڑ دوں گا۔ حیدر صاحب نے اس کی پیشانی پر آئے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا، میرا بچہ کل تم سمیر اور مہروش کے ساتھ جانا۔ تمہیں معلوم ہے مہروش کیسی بچی ہے، بات بات پر رو دیتی ہے۔ میں چاہتا ہوں تم ساتھ رہو۔ اسمیر نے ایک لمبی سانس خارج کی اور سر جھکا کر بولا، ٹھیک ہے بابا جیسا آپ چاہیں۔ کیا مجھے ان کے ساتھ جانا پڑے گا؟ جب رخسانہ بیگم نے یہ بات مہروش کو بتائی کہ وہ سمیر کے ساتھ جائے گی تو وہ چیخ پڑی، لڑکی گلے میں اسپیکر فٹ کر رکھا ہے کیا؟ حویلی والوں کو سناؤ گی؟ رخسانہ بیگم نے ڈانٹا تو مہروش خود میں سمٹ گئی، ماما ہمارے یہاں تو آج تک کوئی ایسے شاپنگ پر نہیں گیا، مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ چپ کرو، سمیر نے کہا تو بات مانی پڑے گی، خبردار جو تم روئی، تمہاری اس رونے والی عادت سے میں بہت تنگ ہوں، کسی دن اسی وجہ سے مار ڈالوں گی تم کو۔ رخسانہ بیگم غصے سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں ان کے ساتھ جاؤں گی، پھر شرما کر تکیے میں منہ چھپاتی بولی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ سورج طلوع ہوا صبح تو مہروش معمول سے ہٹ کر تیار ہوئی۔ جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اسمیر بھی نیچے جا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور چہرہ پھیر لیا، لیکن اگلے ہی پل اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ وہ حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ مہروش نے آج ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا جو اس کے معصوم چہرے پر بہت جچ رہا تھا۔ اس کی سادہ مگر نفیس شخصیت میں ایک ایسا حسن تھا جو پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ سجی سنوری کسی شہزادی جیسی لگ رہی تھی کہ حیدر کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا حولیہ بنا لیا تم نے؟ اسمیر کو نہ جانے کیوں اندر تک آگ لگ گئی کہ وہ اس طرح تیار ہو کر کسی غیر کے سامنے جا رہی ہے۔ سب ایسے ہی تو تیار ہوتے ہیں اپنے فیانسے کے ساتھ جانے کے لیے۔ وہ ایک ادا سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اسمیر نے غصے سے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ مہروش نے ہائی ہیل پہن رکھی تھی جس کے باعث اس کا توازن بگڑا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ اسمیر نے فوراً اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے سنبھال لیا۔ اسمیر کے اچانک قریب آنے سے مہروش کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسمیر نے اسے خود سے دور کیا اور سخت لہجے میں دھاڑا، اس طرح نہیں جاؤ گی تو جاؤ منہ دھو کر آؤ، اور ویسے ہی جاؤ جیسے روز جاتی ہو۔ وہ غصے سے کہتا آگے بڑھنے لگا، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ مما نے کہا تھا مجھے اس طریقے سے تیار ہو کر جانے کے لیے۔ مہروش روتے ہوئے بولی اور پھر سسکیاں لینے لگی۔ اس کے آنسو اس کی آنکھوں میں یوں چمک رہے تھے جیسے جھیل میں لرزتے ہوئے موتی۔ اسمیر نے فوراً اپنا رخ موڑ لیا، نہ جانے کہ اس کے دل کی کیفیت بدل رہی تھی۔ چلو یہاں سے، وہ غصے سے کہتا ہوا نیچے آیا۔ پیچھے پیچھے مہروش بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سسکیاں بھرتی اسی کے پیچھے چل پڑی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تو مہروش خاموشی سے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ کر باہر دیکھنے لگی۔ اسمیر نے گاڑی شاپنگ مال کی طرف موڑ دی۔ پہلے تو سمیر نے انہیں گھر سے لینے آنا تھا، مگر اسمیر کے منع کرنے پر وہ سیدھا شاپنگ مال پہنچنے والا تھا۔ شاپنگ مال کے باہر پہنچ کر مہروش لرزتے قدموں سے گاڑی سے باہر نکلی۔ وہ حیرت سے اس بڑے مال کو دیکھ رہی تھی۔ اب تک وہ جو بھی شاپنگ کرتی اپنی ماں کے ساتھ یا ملازم کے ساتھ کرتی تھی، آج پہلی بار وہ کسی اور کے ساتھ تھی، اور وہ بھی اسمیر حیدر، اور وہ انسان جس سے اس کی زندگی جڑنے والی تھی۔ اس نے اپنے دوپٹہ درست کیا اور اندر داخل ہونے لگی کہ کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مہروش نے حیرت سے مڑ کر دیکھا تو سامنے سمیر تھا۔ اسمیر نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور مہروش کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اسمیر غصے سے دھاڑا، او ہیلو، تم کون ہو؟ گارڈ ہو کیا؟ پیچھے ہٹو، یہ میری فیانسی ہے، سمیر نے حق جتاتے ہوئے کہا اور پھر مہروش کی طرف متوجہ ہوا۔ لگتا ہے گھر والوں نے آپ کو میری تصویر نہیں دکھائی۔ مہروش نے سر جھکا لیا، اس کے گال شرم سے لال ہو رہے تھے۔ اسمیر نے غصے سے مٹھیاں بھیج لی اور سمیر سے تھوڑا فاصلہ قائم کر لیا۔ چلو اندر، وہ غصے سے بولا تو وہ دونوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے آگے بڑھ گئے۔ سمیر مسلسل مہروش سے باتیں کر رہا تھا جبکہ وہ بس جی ہاں یا ہاں میں سر ہلا کر جواب دے رہی تھی۔ اسمیر یہ سب دیکھ کر بوریت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور انگلیاں چلانے لگا۔ وہ ان کے پیچھے ہی جا رہا تھا کہ اچانک ایک ستون سے ٹکرا گیا۔ اس نے حیرت سے سامنے دیکھا تو وہاں نہ سمیر تھا نہ ہی مہروش، وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ مہروش،
وہ غصے سے چیخا تو آس پاس کے لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ غصے میں پاگل ہوا انہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ مل جاؤ لڑکی، تمہیں چھوڑوں گا نہیں، بابا نے سمجھایا تھا میرے ساتھ رہنا۔ اس نے فوراً نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو مہروش، کہاں ہو؟ دوسری طرف رخسانہ بیگم کی آواز آئی۔ بیٹا مہروش تو اپنا موبائل گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ ازمیر نے غصے سے آنکھیں بند کر لیں۔ کہیں وہ کھو تو نہیں گئی؟ رخسانہ بیگم نے فکر بندی سے پوچھا۔ نہیں نہیں، میں اسے دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے رابطہ منقطع کیا اور اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ مال کے ایک ویران حصے میں پہنچا جہاں کوئی نہیں تھا۔ اس طرف کوئی دکان نہیں ہے، اس طرف نہیں آئے ہوں گے، وہ کہتا واپس پلٹ گیا۔ سمیر مہروش کو دیوار کے ساتھ لگائے دائیں بائیں ہاتھ رکھے کھڑا تھا، جبکہ مہروش آنکھوں میں آنسو لیے سر جھکائے کھڑی تھی۔ تم اسے ساتھ کیوں لے کر آئی ہو؟ سمیر غصے سے بولا۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، کم از کم اتنا تو حق رکھتا ہے کہ تمہارے ساتھ اکیلے شاپنگ کر سکوں، لیکن تم تو اپنے گارڈ کو بھی ساتھ لے کر آ گئی ہو۔ وہ غصے سے دانت پیستے بولا۔ وہ گارڈ نہیں ہے، وہ میری کزن ہے۔ مہروش نے دھیمی آواز میں کہا۔ تمہارا کزن ہو یا جو بھی ہو، تمہیں اکیلا آنا چاہیے تھا۔ سمیر اس کے چہرے پر مزید جھک گیا۔ اس نے مہروش کی ٹھوری پکڑ کر چہرہ اوپر کیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ تم ہو تو بہت پیاری۔ وہ اس کے چہرے کے قریب ہوا ہی تھا کہ اچانک کسی نے اسے پکڑ کر مہروش سے دور پھینک دیا۔ مہروش نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی، مگر اچانک یوں جھٹکے کا احساس ہونے پر اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے ازمیر حیدر کھڑا تھا۔ اس کی نظریں قہر برسا رہی تھی، کبھی مہروش پر اور کبھی سمیر پر۔ وہ باہر کی طرف جا رہا تھا، لیکن اس نے وہاں موجود گارڈ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ دونوں اس طرف آئے تھے، وہ بھی یہیں آ گیا۔ شادی ابھی ہوئی نہیں ہے، ہونے والی ہے، لہٰذا فاصلہ قائم کرو۔ ازمیر غصے سے دھاڑا اور مہروش کا ہاتھ تھام کر اسے وہاں سے کھینچ لایا۔ پارکنگ میں پہنچ کر اس نے جھٹکے سے مہروش کا ہاتھ چھوڑا۔ چپ، رونا بند کرو تم۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تو مہروش ڈر کے پیچھے ہٹنے لگی اور زور زور سے سسکیاں لینے لگی۔ میں نے کہا رونا بند کرو ورنہ۔ ازمیر نے اپنی بات ادھوری چھوڑی اور ہاتھ اس کی گلے کی طرف بڑھایا اور اگلے ہی پل ہاتھ نیچے گرا لیا۔ گاڑی میں بیٹھو، وہ غصے سے بولا۔ مہروش خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ازمیر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ گھر پہنچ کر اس نے اسے گاڑی سے نکالنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ مہروش روتے ہوئے اپنے کمرے میں جا چھپی۔ اس دن کے بعد سے مہروش کا سمیر سے ملنا نہیں ہوا تھا۔ وہ کشمکش میں تھی کہ کس منہ کے ساتھ اس کے سامنے جائے۔ بے شک سمیر اس کا ہونے والا شوہر تھا، لیکن ازمیر اس کے لیے ایک بھائی کا مقام رکھتا تھا، اور ازمیر کے سامنے ایسی صورتحال اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اسی ندامت میں اس نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا۔ رخسانہ بیگم اسے روایتی شرم سمجھ کر خاموش رہی۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہوئی تو مہندی کا دن آ گیا۔ رسم ختم ہونے کے بعد مہروش کمرے میں آئی اور نڈھال ہو کر بیڈ پر گر گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اے تم مما کو بھی چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ وہ خود سے سرگوشی کر کے اپنا چہرہ تکیے میں چھپا کر رونے لگی۔ روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اس نے زیورات بھی نہیں اتارے تھے۔ ازمیر وہاں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر کھلے دروازے پر پڑی۔ وہ اندر آئے تو دیکھا کہ مہروش اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی ہے۔ اسے نظر انداز کر کے جانے لگا، لیکن اس کی بھاری ہوتی سانسوں کی آواز سن کر وہ رک گیا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ مہروش کا چہرہ ایک طرف تھا، آنکھیں بند تھیں اور وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ ہلکے سے میک اپ میں اس کا چہرہ معصوم لگ رہا تھا۔ اس کی بند آنکھیں اور لمبی گھنی پلکیں اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ مہروش بھاری جیولری میں کافی بے چینی محسوس کر رہی ہے۔ ازمیر نے ایک لمبی سانس بھری، احتیاط سے اس کی جیولری اتاری اور ایک سائڈ پر رکھ دی۔ جیسے ہی وہ اس کا دوپٹہ درست کرنے کے لیے جھکا، اس کا ہاتھ مہروش کے نیچے آ گیا۔ مہروش نے نیند میں ہی اپنا ہاتھ اٹھا کر ازمیر کی گردن میں ڈال دیا۔ ازمیر اس حرکت پر بھوکلا گیا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ نکالا اور اس سے پہلے کہ مہروش آنکھیں کھلتی، وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر کے اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرنے لگا اور ایک نظر اس کے کمرے پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ مہمان بارات کے انتظام میں تھے۔ مہروش دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی اپنی مہندی کو گھور رہی تھی۔ حیدر صاحب پریشانی سے سمیر کی والدہ کو کال کر رہے تھے، مگر وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ بالآخر جب انہوں نے کال اٹھائی تو حیدر صاحب بولے، بارات آنے میں کتنی دیر ہے؟ وقت بہت گزر چکا ہے۔ دوسری طرف سے تلخ آواز آئی، ارے بھائی، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ایسی لڑکی کو گھر لانے کا جو اپنے کزنوں کے ساتھ چکر چلاتی ہو۔ حیدر صاحب کی گھبراہٹ غصے میں بدل گئی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اس دن شاپنگ پر لڑکا بھیجا تھا جو اس نے نہ صرف سمیر کو مہروش سے دور کیا بلکہ خود اسے گلے لگا کر لے گیا، جیسے وہی اس کا ہونے والا شوہر ہو۔ سمیر غصے سے دھاڑا۔ ازمیر نے غصے سے موبائل پکڑا، مانو سمیر کی گردن دبا رہا ہو۔ دوبارہ نظر نہیں آنا مجھے، اگر کہیں مل گئے تو ایسی جگہ دفن کروں گا کہ تمہاری ماں کو بھی تمہاری لاش نہیں ملے گی۔ وہ غصے سے فون بند کر گیا۔
جبکہ حیدر صاحب سر تھام کر بیٹھ گئے۔ کوئی مسئلہ نہیں بابا، ایسے لوگوں سے رشتہ نہیں کرنا، آئیں سب مہمانوں کو رخصت کرتے ہیں، ازمیر نے کہا تو حیدر صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنی برسوں کی کمائی ہوئی عزت پر پل بھر میں برباد نہیں ہونے دے سکتا۔ ازمیر نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، وہ کچھ سمجھ نہیں پا تھا کہ بابا کیا کرنے والے ہیں۔ حیدر صاحب نے ازمیر کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ اسٹیج پر لے جا کر مہروش کے سامنے بٹھا دیا۔ نکاح شروع کروائیں۔ یہ حکم سنتے ہی محفل میں سناٹا چھا گیا اور چہ مغیاں ہونے لگی۔ ازمیر نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا، وہ انکار کرنا چاہتا تھا لیکن جیسے ہی اس نے سامنے بیٹھی رخسانہ بیگم کو دیکھا جن کی آنکھوں میں آنسو تھے اور مہروش بھی نظر پڑی جو خاموش بیٹھی تھی، اس کی زبان بند ہو گئی۔ ازمیر نے کچھ نہ کہا اور اپنے لب بھیج لیے۔ نکاح خواہ نے جب اس سے رضامندی چاہی تو اس نے خاموشی سے مہروش کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ یہ شادی اب عام شادیوں جیسی نہیں رہی تھی۔ نکاح کے بعد ازمیر نے کسی سے کوئی بات نہ کی اور خاموشی سے وہاں سے نکل گیا، جبکہ مہروش اپنی ماں کے سینے سے لگی روتی رہی۔ بے دلی سے شادی کی تمام رسومات ادا کر دی گئی تھی اور مہروش کو ازمیر کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے سوچا کیا تھا اور ہوا کیا، وہ وہیں بیڈ پر ڈھیر ہو گئی اور چھت کو گھورنے لگی۔ چھت کو تکتے تکتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ ازمیر جب کمرے میں آیا اور داخل ہوا تو اس کی نظر بیڈ پر بے سود لیٹی مہروش پر پڑی۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے وہ اپنے کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو گیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ کمرے میں آیا اور ایک طرف لیٹ کر غور سے مہروش کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ شادی میرے لیے ایک مجبوری ہے، میں کسی اور سے کمٹمنٹ کر کے آیا ہوں، شادی بھی اسی سے کروں گا اور بیوی کا حق بھی صرف اسی کو دوں گا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ذمہ داری سے میں کبھی منہ نہیں موڑوں گا۔ وہ یہ کہہ کر مسکرایا اور دوسری طرف رک کر کے لیٹ گیا۔ دن اپنے معمول پر آ گئے تھے، مہمان حویلی سے رخصت ہو چکے تھے، مگر ازمیر حیدر جو پہلے سے ہنس کر بات کر لیا کرتا تھا اب بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ وہ چڑچڑا رہنے لگا تھا اور کسی سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ میں آپ کے لیے کافی لے کر آئی ہوں، مہروش نے کافی کا مگ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کتنی بار کہا ہے تمہیں میرا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ازمیر غصے سے دھاڑا تو مہروش اپنی جگہ اچھل پڑی۔ اس کی ماں نے کہا تھا کہ ازمیر اس سے ناراض ہے، اگر وہ تھوڑی کوشش کرے گی تو وہ مان جائے گا، لیکن ازمیر کا رویہ دیکھ کر مہروش کا سر جھک گیا اور آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ بس رونا شروع کر دیا، تمہیں رونے کے علاوہ اور کچھ آتا بھی ہے؟ ازمیر غصے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہروش نے ایک نظر کافی کے مگ پر ڈالی اور اسے اٹھا کر خاموشی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ کیا ہوا، تم پھر روئی ہو؟ رخسانہ بیگم نے حیرت سے پوچھا تو مہروش نے نفی میں سر ہلایا اور کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ کھانے کے وقت سب ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے، مہروش کچن میں تھی۔ ازمیر خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا کہ حیدر صاحب نے بات شروع کی۔ ازمیر، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں مہروش کو لے کر کہیں گھومنے جانا چاہیے تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کو وقت دے سکو؟ بابا میں واپس جا رہا ہوں، یہ شادی صرف ایک مجبوری تھی، آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ازمیر کے الفاظ کچن سے نکلتی مہروش کے کانوں میں پڑے تو اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ اس نے سر جھکا لیا، وہ تو یہ بات پہلے ہی جانتی تھی، لیکن آج ازمیر کے منہ سے سن کر اس کا دل چھلنی ہو گیا۔ وہ خاموشی سے کھانا سرو کرنے لگی۔ کھانا ختم کر کے ازمیر اٹھا۔ بابا میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ جلد آپ کو اس سے ملواؤں گا، اب میں اسی کے پاس جا رہا ہوں، جلد واپس آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ حیدر صاحب نے مہروش کو دیکھا جو خاموشی سے اپنا کھانا کھائی تھی۔ اس نے کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور کھانا ختم کر کے کچن میں چلی گئی۔ کچن کا کام ختم کر لینے کے بعد وہ بے دلی سے اپنے کمرے میں گئی۔ کب جا رہے ہیں آپ؟ ازمیر سامان پیک کر رہا تھا کہ مہروش نے پوچھا۔ شام کی فلائٹ ہے میری، اس نے مختصر جواب دیا تو مہروش نے اسباب پہ سر ہلایا اور مزید کچھ کہے بغیر خاموشی سے جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد سے ان دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ازمیر نے خاموشی سے اپنی پیکنگ کی اور مہروش سے ملے بغیر ہی وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ اپنی ماں اور حیدر صاحب سے مل کر گھر سے روانہ ہوا، مہروش اپنے کمرے میں ہی خاموش بیٹھی رہی۔ مہروش بیٹا باہر آؤ، یہاں کوئی بیٹھی ہے، رخسانہ بیگم نے کمرے میں آتے کہا۔ کیا وہ چلے گئے؟ مہروش نے پوچھا تو رخسانہ بیگم نے اسباب پہ سر ہلایا۔ آؤ کھانے کا وقت ہو گیا، ساتھ کھاتے ہیں۔ ان کے کہنے پر مہروش ان کے ساتھ باہر آ گئی۔ رخسانہ بیگم نے فکر مندی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک آنسو تک نہ تھا۔ رخسانہ بیگم نے اس سے مزید کوئی بات نہ کی اور خاموشی سے اسے کھانا ڈال کر دینے لگی۔ اس دن کے بعد سے مہروش نے بالکل خاموش رہنا شروع کر دیا۔ جو لڑکی پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگتی تھی، اب اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نظر نہیں آتا تھا، جیسے اس نے ٹھان لیا ہو کہ اب وہ کبھی نہیں روئے گی۔ وہ باغیچے میں ٹہل رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر حویلی میں داخل ہونے والے فرد پر پڑی۔
وہ آہستہ قدم اٹھاتا حویلی میں آ رہا تھا۔ اس شخص نے جیسے ہی مہروش کی طرف دیکھا، مہروش نے بیزاری سے اپنا چہرہ پھیر لیا اور حویلی کے اندر چلی گئی، جبکہ وہ سرد آہ بھرتا حیدر صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ انوشے، انوشے، کدھر ہو تم؟ ازمیر خوشی سے چہکتا ہوا فلیٹ میں داخل ہوا۔ آج 3 مہینے بعد وہ یہاں لوٹا تھا۔ وہ انوشے کو دیکھ کر مسکرایا، جبکہ انوشے کے چہرے پر واضح بیزاری تھی۔ بیبی، آپ ادھر کیا کر رہی ہو؟ اچانک ایک لڑکا اندر کمرے سے باہر آیا۔ اس غیر لڑکی کو انوشے کے فلیٹ میں دیکھ کر ازمیر کے چہرے کی مسکراہٹ سے مٹ گئی اور وہ شاک کی کیفیت میں وہیں جم گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ ازمیر نے حیرت اور کرب سے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ انوشے نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور سرد موئے سے بولی، تمہارا مطلب کیا ہے؟ کون ہے؟ اگر یہ میرے ساتھ اس قدر قریب ہے تو یقیناً یا تو وہ یہ انسان ہو سکتا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں، یا پھر میرا شوہر۔ ازمیر کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ صدمے سے انوشے کو دیکھ رہا تھا۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو انوشے؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میری ہر دھڑکن تمہارے نام تھی، تم نے کیا کیا؟ انوشے نے کوئی جواب دینے کے بجائے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے اور چند لمحوں بعد واپس آ کر تصویریں ازمیر کے چہرے پر دے ماری۔ ازمیر نے حیرت سے نیچے پڑی تصویروں کو دیکھا اور لرزتے ہاتھوں سے انہیں اٹھایا۔ یہ وہی تصویریں تھیں جو وہ نکاح کے لیے مہروش کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ازمیر کے لبوں پر ایک تلخ اور درد بھری مسکراہٹ ابھری۔ اتنا کچا ضعف تمہاری محبت کا؟ اس نے کرب سے پوچھا۔ محبت میں تو لاکھ جان دے دیا کرتے ہیں اور برسوں اپنے محبوب کا انتظار کرتے ہیں۔ تم نے تو مجھ سے ایک بار پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ کاش تم مجھ سے پوچھ لیتی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میں پاگل تھا جو تمہاری وجہ سے اپنی بیوی سے دور رہا، خود کو کوستا رہا کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی اور سے کمٹمنٹ کر کے آیا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا۔ میں تو تمہیں وہ درجہ دینے کا سوچ رہا تھا جو میری بیوی کا حق ہے، مگر تم… ازمیر نے ایک تنزیہ نظر پیچھے کھڑے اس لڑکے پر ڈالی جو انوشے کا نیا ساتھی تھا۔ یہ شادی محض ایک مجبوری تھی، ایک سمجھوتا تھا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ازمیر نے بلند آواز میں کہا۔ انوشے کو یوں لگا جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین سے لگ گئی ہو۔ وہ بھوکلا کر بولی، تو تم نے مجھے خود کیوں نہیں بتایا؟ اب جب سب سامنے آ گئے تو بہانے بنا رہے ہو۔ ازمیر نے سرد موئے سے جواب دیا، میں تمہیں اپنی صفائی دینے کا قائل نہیں ہوں۔ اگر تم نے اپنے قدم پیچھے لے ہی لیے تو آپ اچھے طریقے سے پیچھے ہو جاؤ۔ اس نے وہ تمام تصویریں اٹھائیں جو اس کی بیوی کی تصویریں تھیں، اور وہ ان کی اتنی ناقدری ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ میں ایک گہرا غم پوشیدہ تھا۔ انوشی نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا، مگر اس کے پیچھے موجود اس لڑکے نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ جانے دو اسے، اس لڑکے نے سرد لہجے میں کہا، تو انوشی نے ایک نظر اسے دیکھا اور اپنا چہرہ پھیر لیا۔ ازمیر وہاں سے نکل گیا۔ فلیٹ کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی نظر اس ڈپلیکیٹ چابی پر پڑی جو انوشی نے کبھی اسے دی تھی۔ اس نے وہ چابی اٹھائی اور ایک سرد آہ بھر کر دروازہ بند کر دیا۔ ازمیر ان تصویروں کو گاڑی میں پھینک کر اپنی گاڑی کی ایک مخصوص راستے پر ڈال چکا تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ یہ سازش کس کی ہے۔ وہ سیدھا اس لڑکی کے فلیٹ پر پہنچا اور بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیل مسلسل بجتی رہی۔ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، ارے بھائی کون ہے جو بیل چلانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ازمیر نے غصے سے اس کی گردن دبوچ لی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ سب کرنے کی؟ ازمیر دھاڑا۔ وہ ہانپتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹی اور ایک تنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی، اب تو میں سب کر چکی ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ افسوس ملا تو میں تمہیں اب بھی نہیں۔ ازمیر نے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے تم واپس جاؤ گے اور تمہاری بیوی تمہیں قبول کر لے گی؟ ہرگز نہیں۔ تمہیں آنا تو میرے پاس ہی پڑے گا، میں نے تمہارے لیے سارے دروازے بند کر دیے ہیں۔ ازمیر نے اس کے چہرے پر دھاڑتے ہوئے کہا، میری بیوی کا تو معلوم نہیں کہ وہ مجھے قبول کرے گی یا نہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، تمہارے پاس تو میں کبھی نہیں آنے والا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ پیچھے وہ عورت غصے میں چیختی رہی۔ تبھی ایک آواز گونجی، تم نے تو کہا تھا کہ تم کبھی کسی کی استعمال کی ہوئی چیز نہیں رکھو گی۔ یہ اس کا بھائی تھا جو بے ساکھیوں کے سہارے کھڑا تھا۔ تم اپنی بکواس بند کرو اور کمرے میں جاؤ۔ وہ غصے سے اپنی بہائی پر چلائی، اور خود کو کب تک دلاسے دیتی رہو گی؟ وہ تمہارے پاس آئے گا۔ تم پچھلے 4 سال سے اس کے پیچھے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے انوشے سے محبت تھی اور اب وہ شادی کر چکا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی میں آگے بڑھو، نہ کہ دوسروں کی زندگی تباہ کرنے کی در پہ رہو۔ اس کا بھائی کہتا ہے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ انوشے سے پہلے ازمیر کے ساتھ کام کیا کرتی تھی۔ ازمیر کو اس میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی، وہ اسے صرف ایک دوست مانتا تھا۔
جب اس نے دیکھا کہ ازمیر انوشی کے قریب آ رہا ہے تو اس نے ان دونوں کو الگ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ وہ جتنا اسے الگ کرنے کی تگ و دو کرتی، ازمیر اس سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جاتا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ازمیر پاکستان گیا ہے تو اس نے اپنے آپ میں اس کے پیچھے لگا دیے۔ ازمیر کا نکاح ہوتے دیکھ کر پہلے تو اسے شدید غصہ آیا، مگر پھر اسے لگا کہ یہ ازمیر کو انوشی سے دور کرنے کا ایک سنہری موقع ہے، اور اس نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور انوشی کو بھڑکا کر اپنے دوست سے اس کا نکاح کروا دیا۔ ازمیر نے واپس جانے کی جگہ اپنے فلیٹ کا رخ کیا اور سیدھا اس کمرے میں چلا گیا جہاں اکثر انوشا آ کر اس کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی اور گھنٹوں باتیں کیا کرتی تھی۔ فلیٹ میں ہر طرف اسے انوشا کی خوشبو کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پر اپنے ہاتھوں کے پیالے میں سر گرا بیٹھ گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم نے ایک دفعہ بھی مجھ سے پوچھا ہوتا کہ میری مجبوری کیا تھی، کیوں میں نے تمہارے علاوہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچا؟ میں پاگل تھا جو اپنے ایک محرم رشتے کو… وہ یہ کہتے خاموش ہو گیا۔ اس کے حلق میں دکھ کی ایک لہر سی اٹھی۔ ایک ایک کر کے وہ تمام باتیں اور اس کا اپنا سخت لہجہ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا۔ جس طرح وہ مہروش کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا، جیسے اسے دھتکارتا تھا، یہ سب اسے اب ایک بھیانک خواب سا لگنے لگا تھا۔ اس نے ایک نامحرم کی خاطر اپنے محرم رشتے کو بے انتہا تکلیف پہنچائی تھی۔ کیا مہروش اسے کبھی معاف کرنے والی تھی؟ اگر وہ معاف کر بھی دیتی تو کیا وہ اسے دل سے اپنا پاتی؟ اسے خود کو سنبھالنے کے لیے وقت چاہیے تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہی رہے گا جب تک خود کو اندر سے مکمل نہیں کر لیتا۔ پورے ایک ہفتے وہ اسی فلیٹ میں بند رہا، نہ کچھ ٹھیک سے کھایا اور نہ ہی پیا۔ حیدر صاحب کی کالز آتی رہیں مگر وہ انہیں نظر انداز کرتا رہا۔ اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ کسی سے بھی بات کر سکے۔ آخر کار ایک ہفتے بعد جب طبیعت بگڑنے لگی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے حیدر صاحب کو میسج کیا کہ وہ بیمار ہے۔ حیدر صاحب کی شدید فکر اور اصرار پر ازمیر حیدر بوجھل دل کے ساتھ اٹھا اور پاکستان کے لیے روانہ ہوا۔ فلیٹ سے باہر نکلتے وقت اسے ایک آدمی وہاں کھڑا ملا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل کو دیکھا اور ازمیر کی طرف بڑھا۔ ازمیر نے خاموشی سے ان پیپرز پر سائن کر دیے۔ چاہتے ہوئے ایک آخری نظر اس نے فلیٹ پر ڈالی تو آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر فلم کی طرح چلنے لگے جب وہ انوشا کے ساتھ یہاں رہا کرتا تھا۔ انوشا کا ہر وقت تنگ کرنا، اس سے بچنے کے لیے بھاگنا، سب کچھ جیسے کل کی بات ہو۔ اس نے آنکھیں بند کی اور پلٹ کر سامنے کھڑے آدمی کی طرف دیکھا۔ اس نے فلیٹ کی چابی اسے تھمائی اور پیسوں والا بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ ازمیر نے ایک کارڈ نکال کر اسے دیا۔ یہ پیسے اس ایڈریس تک پہنچا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا سامان لے کر وہاں سے نکل گیا۔ وہ فلیٹ اب ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکا تھا اور اس نے اپنے پیچھے تمام تعلقات کا بوجھ بھی اتار دیا تھا۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اس کا دل ایک بار پھر بھر آیا۔ مہروش کے ساتھ کی گئی تمام زیادتیوں کا احساس اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ بے دلی سے حویلی کی طرف بڑھا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی اس نے صحن میں کھڑی مہروش کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس کی طرف قدم بڑھائے، معافی مانگے، لیکن ندامت اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں اس نے ایک سرد آہ بھری اور حیدر صاحب کی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آ گئے میرے بچے؟ حیدر صاحب نے اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو چہک کر اٹھے۔ ازمیر اپنے باپ کے پاس آ کر بیٹھا اور مسکرانے کی ایک ناکام سی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں میں نے مہروش کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اگر تم چاہو تو اسے طلاق دے دو، میں اس کے لیے کوئی اور رشتہ ڈھونڈ کر شادی کروا دوں گا۔ وہ اپنے بیٹے کی محبت میں خود غرض ہو کر بولے، مگر انہیں احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اپنے باپ کی بات سن کر اس نے لب پھینچ لیے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بابا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب میں یہاں مہروش سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے اس فیصلے پر حیدر صاحب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا تم سچ میں مہروش کو دل سے قبول کر لو گے؟ ازمیر کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ بابا اب یہ پوچھے کہ کیا سچ میں مہروش مجھے قبول کرے گی؟ وہ کہہ کر اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ رخسانہ بیگم مہروش کے کمرے سے باہر آئی تھیں۔ وہ اسے نظر انداز کرتی وہاں سے چلی گئیں اور وہ سرد آہ بھر کے اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ شام کا وقت ہوا تو سب ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ ماحول میں مکمل خاموشی تھی۔ میں نے اپنا سامان اپنے کمرے میں واپس سیٹ کروا دیا ہے،
آپ وہاں آرام سے رہ سکتے ہیں۔ مہروش نے کھانا کھانے کے بعد دھیمے لہجے میں کہا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ حیدر صاحب نے ایک نظر اسمیر کے چہرے پر ڈالی اور اس کا کندھا تھپتھپایا اور اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ رخسانہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ بیوقوف ہے وہ، مان جائے گی، روز تمہارے لیے روتی تھی، اب بس تھوڑے نخرے دکھائے گی۔ رخسانہ بیگم نے مسکرا کر کہا، جب میں شام میں آیا تو وہ کمرے میں بیٹھ کر رو رہی تھی کہ تم واپس آ گئے ہو۔ تو کیا اس کی رونے کی عادت نہیں گئی؟ اسمیر نے مسکرا کر پوچھا تو رخسانہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل بھی نہیں، وہ جذباتی طور پر بہت حساس ہے، مگر مان جائے گی، انہوں نے کہا تو اسمیر نے ایک امید بھری مسکراہٹ دی۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ اٹھا اور اپنے کمرے کا رخ کیا، لیکن اچانک کچھ یاد آنے پر اس نے قدم مہروش کے کمرے کی طرف موڑ لیے۔ اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر ایک مسکراہٹ ابھری۔ بیڈ کے ایک طرف اسمیر کی تصویر لگی تھی، جبکہ بیڈ کے بالکل سامنے وہ تصویر تھی جو ہمیشہ اسمیر کے بیڈ کے سامنے رہا کرتی تھی۔ بیڈ کے پیچھے اسمیر اور مہروش کی وہ تصویر تھی جو نکاح کے وقت لی گئی تھی۔ مہروش جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اسمیر پردے کے پیچھے ایک سائڈ پر چھپ گیا۔ اچانک اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اسمیر کی آنکھوں کے سامنے منظر لہرایا، اسے یاد آیا کہ کیسے انوشا کمرے میں اسے ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ اسمیر، کدھر ہیں آپ؟ انوشا کی آواز گونجی تھی، جبکہ وہ خود ڈریسنگ روم میں چھپا ہوا تھا۔ انوشا کا انتظار، اس کا لاڈ اور اس کا کھانا بنا کر انتظار کرنا، اور پھر اسمیر کا اسے مذاق میں ڈرانا، یہ سب منظر ایک فلم کی طرح اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ لاؤنج میں وہ چیخ، وہ ہنسی، وہ قربت، سب کچھ کتنا سچا لگتا تھا، مگر اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے وہ ماضی کا پردہ ہٹ گیا۔ سامنے کھڑی مہروش کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا گیا۔ وہ حقیقت کی تلخ دنیا میں واپس لوٹ آیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ مہروش نے غصے اور حیرت سے پوچھا۔ اسمیر نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ وہ کچھ کہے بغیر باہر جانے لگا تو مہروش نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ رو رہی ہیں؟ اسمیر کو روتا دیکھ کر مہروش کا دل بھر آیا۔ وہ چاہے جتنا بھی اس سے ناراض ہو، لیکن اسے روتا ہوا دیکھنا اس کے بس میں نہ تھا۔ ان چند دنوں میں مہروش نے اسے دل و جان سے چاہنا شروع کر دیا تھا، مگر یہ تکلیف اسے سکون سے جینے نہیں دے رہی تھی کہ وہ اسمیر کی زندگی میں محض ایک دوسری عورت ہے، اس کی پسندیدہ عورت نہیں۔ دیکھیے، میں جانتی ہوں آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، وہ سسکتے ہوئے بولی اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگی۔ آپ کمرے سے چلے جائیں۔ اسمیر نے ایک نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈالی، مگر آگے بڑھ کر اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مہروش اس اچانک قربت پر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ مجھے معاف کر دو مہروش، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ آئے اور تمہارے تمام حقوق اچھے طریقے سے ادا کروں۔ اسمیر کی آواز میں گہرا پچھتاوا تھا۔ مہروش اس کے سینے پر سر رکھ کے خاموشی سے رونے لگی۔ لیکن میں آپ کی زندگی میں آنے والی دوسری عورت ہوں، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ ہاں دوسری ہو، لیکن تم ہی آخری ہو، اس کے بعد میری زندگی میں کوئی نہیں آئے گا۔ اسمیر نے اس کے بالوں کو چومتے ہوئے کہا، اور اگر ہماری زندگی میں بعد میں کوئی آیا تو یقیناً وہ صرف ہماری بیٹی ہوگی۔ مہروش کے گال شرم سے لال ہو گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے سنجیدہ اور بھاری ماحول میں وہ ایسی بات کیسے کر سکتا ہے۔ وہ شرما کر اس سے دور ہونے لگی۔ سونا ہے؟ دور ہو، ٹھیک ہے، سو جاتے ہیں، وہ مسکرا کر بولا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ کی طرف لے آیا۔ اس نے مہروش کا سر اپنے سینے پر رکھا اور بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کے اپنے سینے میں اٹھنے والی کسک مہروش کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ سو جاؤ، اس نے بھاری آواز میں کہا تو مہروش نے آنکھیں موند لیں۔ اسمیر نے ایک بوسہ اس کی پیشانی پر دیا اور چھت کو تکنے لگا۔ اس کے دل میں ایک کشمکش تھی۔ میں اتنی جلدی انوشا کو نہیں بھول سکتا، لیکن میں تمہارے ساتھ ناانصافی بھی نہیں کروں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں۔
اس نے سوچا اور مہروش کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا، پھر خود بھی آنکھیں بند کر کے اسے اپنی پناہوں میں لیے سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔